وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ اس عقیدت کے ساتھ پیش کیجئے کہ آقا علیہ السلام گنبد حضرہ میں آرام فرماتے، ہم گناہگاروں کے درود کو سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں اور ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گین لب تیرے محیط میں حباب، گنبد آب گین لب تیرے محیط میں حباب۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ و ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و تکریم جملہ اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں یہ خوبصورت سجائے بیٹھے میرے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ احباب کے سامنے آیہ کریمہ قرآن پاک سے 2 آیہ کریمہ لے کر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم مجھے اس ضمن میں حق اور سچ کہنے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی نزاکت کا ادراک ہے، میں لگی لپٹی اور رٹی رٹائی باتوں سے کام الحمدللہ نہیں لیتا۔ جو احباب واقف ہیں وہ ہمارے انداز کو جانتے ہیں۔ مختصر وقت میں آیہ کریمہ جو تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اس تبلیغ رسالت پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے میری اقربی کی مودت کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے قرابت دار کون لوگ ہیں کہ جن سے مودت کرنا ہم پہ فرض ہو چکا ہے۔ اب لفظ ہیں 2، ایک ہے مودت، ایک ہے محبت۔ جو محبت ہے اس کے بغیر تو کوئی زندہ شے زندہ رہ سکتی ہے، لیکن جو لفظ مودت ہے، مودت وہ ہوتی ہے کہ جو ٹوٹ جائے تو جو سانس لینے والی شے ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی، جس کی ایک زبان زد عام مثال جو آپ نے بیشتر علماء کرام سے بھی سنی ہوگی کہ مچھلی اور پانی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے مودت کا۔ اگر آپ مچھلی کو پانی سے الگ کریں گے تو وہ مودت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو within 9 سیکنڈ مچھلی مر جائے گی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مودت کا رشتہ نافانی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جن سے مودت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اسٹیج سیکرٹری صاحبان معذرت کے ساتھ 2 منٹ لوگا بات مکمل کر کے اجازت چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام کے قرابت دار المختصر بیان کرتا چلوں تو وہ ہے پنجتن پاک،
یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، سبھی پنجتن پاک کے ناموں سے واقف ہیں، گننے میں وقت لگ جائے گا، تو میری بات کرنے کا اور یہ آیہ کریمہ موضوع سخن بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آقا علیہ السلام کا خود فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میری آل کے لیے بغض ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک حدیث اور ایک آیہ کریمہ سے میں نے آپ پہ یہ بات واضح کر دی کہ آل نبی پہ محبت نہیں بلکہ مودت کرنا ہم پہ فرض عین ہے۔ اپنے دامن کو آل نبی سے پنجتن پاک سے جوڑے رکھیے۔ آج کی میلاد کا ایک یہی پیغام ہے۔ آج آپ یہاں آئے ہیں، ادب سے بیٹھے، جیسے صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے تو محسوس ہوتا کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اتنا بھی سر نہیں ہلاتے۔ ادب کے تقاضے مضبوط ہاتھ رکھیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ لینے کے بجائے جو کچھ ہے وہ بھی دے کے چلے جائیں۔ دوسری آیہ کریمہ جو آج امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، میری تصحیح ضرور فرمائیں گے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، آواز کا ایشو ہے، عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کے دین کا لازمی جزو ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دینا بھی ہمارا بحیثیت مسلمان فرض ہے۔ آج بھی مسلمہ کی ذات اور مرزا قادیانی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آج بھی ابو بکر اور میرے علی پیدا ہوں کہ جو ان عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو لگام دے سکیں اور یہ بتا سکیں کہ اے وقت کے جزیدو، تم اگر ہمارے ایمان کو ٹیسٹر لگاؤ گے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم آج بھی ابو بکر اور میرے علی کی طرح عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دینے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھے بیٹھے ہیں۔ اور آخر میں حکیم الامت مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے دربار سے چند اشعار میں میلاد پاک کی عکاسی کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اساتذہ کرام یقیناً ان اشعار کو سمجھ سکیں گے، آسان اور زبان زدے عام اشعار ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ ایک بار اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو یقیناً آپ کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ہیمائے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، آقا کے نام سے، ہیمائے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، تپشے ہستی نبض ہستی تپش آمادہ مادہ میٹر، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک
دیکھے رفت شان رفانا لگا ذکرک دیکھے. معذرت کے ساتھ میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے, رٹی رٹائی نہیں, میں نے اپنی باتیں تھی تو بات سے بات نکلتی گئی اور بات بڑھتی گئی. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.